دوستان محترم، وہ ہدایت، وہ آئین جو اللہ جل مجدہ نے ہمیں عطا کیا اور جس کی پہلی شق میں نے آپ کے سامنے عرض کی، دوستان محترم، وہ آئین ہمیں اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا اللہ، اس کا پیمانہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں؟ کیسے پتا چلے؟ تو دوستان محترم، پورے قرآن کے اندر دو چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اور وہ کام کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کا بیان فرما کے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے جنت ان کے لیے، یہ آخرت ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے کہ اس روئے زمین پر انہیں اقتدار عطا کرے۔ یہ ہو گئی دنیا کی کامیابی۔ دونوں کے اندر شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اب جب تک ہم ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تو نہ ہم دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، سارا دار و مدار ان دو چیزوں پہ ہے۔ یہ اگر یہ دو کام آپ نے کر لیے تو آپ نے اس شق کو پورا کرنے کا حق ادا کر دیا جسے آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ کر تسلیم کیا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن پتہ تو چلے کہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے، یہ عمل صالح کیا ہوتا ہے، تاکہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو سکے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آج عبادت کا تصور محدود ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس لیے آج ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہیں تو آخرت میں کیا کامیاب ہوں گے؟ عبادت کا تصور چند رسومات کی ادائیگی تک محدود ہے۔ اسلام جو جامع تصور عطا کرتا ہے اس کی روح سے دو کام کرنے ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ یہ دو کام کریں اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن پتہ تو چلے کہ یہ ایمان ہوتا کیا ہے، عمل صالح ہوتا کیا ہے۔